دوستو ایک گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس نے اپنے گدھے کے رسی کو کھو دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا رسی نہیں تھا۔ وہ جا کے اپنے ہمسائے کے گھر اور اس سے بولا کہ میں نے اپنے گدھے کے رسی کو کھو دیا ہے، لہٰذا مجھے ایک رسی چاہیے۔ اس کے ہمسائے نے بولا کہ میرے پاس کوئی رسی ہی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک ترکیب بتاؤں گا، اس پہ عمل کرنا، آپ کا گدھا اسی جگہ سے ہلے گا ہی نہیں۔ ہمسائے نے بولا کہ جا کے گدھے کے سامنے بالکل اسی طرح ریٹ کرنا جس طرح آپ اس کے گلے میں رسی لٹکاتے ہیں اور تھوڑا جھک کے اس کو باندھنا ہے۔ جیسے وہ اپنے گدھے کے پاس گیا، اس نے اسی طرح ریٹ کیا اور گدھے کو رسی سے باندھا اور وہ پرسکون اپنے گھر چلا گیا۔ جیسے وہ اگلے صبح نکلا، گدھا بالکل اسی جگہ پہ کھڑا ہے، ذرا برابر ہلا ہی نہیں ہے۔ اس نے گدھے کو پیٹنا شروع کیا اور نعرے شروع کیے، لیکن گدھا بالکل اپنے جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا اور پریشان ہوا اور گیا اپنے ہمسائے کے پاس، واپس اسی کو بولا کہ یار آپ کے ترکیب نے تو گدھے پر بہت اثر کیا ہے، وہ بالکل اپنے جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے۔ ہمسائے نے بولا کہ کیا آپ نے وہ رسی کھول دی تھی جس سے آپ نے گدھے کو باندھا تھا؟ کسان نے بولا کہ میں نے اس کو رسی سے باندھا ہی نہیں تھا، میں نے تو اسی طرح ریٹ کیا تھا، آپ کے ترکیب پہ عمل کیا تھا، حالانکہ میرے پاس رسی ہی نہیں تھا۔ ہمسائے نے بولا کہ آپ نے تو رسی سے باندھا نہیں تھا، لیکن وہ ابھی ذہنی قیدی ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ مالک نے مجھے باندھا ہے رسی سے، آپ جتنے بھی اس کو ماریں گے، آپ جتنے بھی اس کو پیٹیں گے، وہ اپنے جگہ سے ہلے گا نہیں۔ آپ نے ویسے ایک ریٹ کرنا ہے جس طرح ریٹ آپ نے پہلے ہی کیا تھا، اس کو جا کے آہستہ اس کا رسی کھولنا ہے۔ جیسے آپ اس کے رسی کھولیں گے، وہ خود بخود اپنے کھیتوں کی طرف جائے گا۔ کسان دوڑ کر اپنے گدھے کی طرف آیا اور جس طرح اس نے اسی طرح ریٹ کیا، گدھا خود بخود کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ اسی طرح دوستو یہ ویڈیو انسانی فطرت اور انسانی مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بالکل اسی طرح ہوتے ہیں، ہم ذہنی شکار ہوتے ہیں اور ہم حقیقت میں ذہنی قیدی ہوتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر لوگوں نے دیکھا تو لوگ ہمارے مذاق اڑائیں گے اور لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ جب بھی آپ نے فیصلہ کیا، بس اسی پر ڈائریکٹ ریٹ کرنا۔ جب آپ نے فیصلہ کیا، عین وقت اسی پہ عمل کرنا۔ کبھی لوگوں کو باتوں میں مت آنا۔ اگر آپ لوگوں کو باتوں میں آئے، یہ لوگ کبھی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے روٹی کھایا ہے، آپ کے کپڑے ہیں یا آپ ننگے ہیں، آپ کے گھر میں اخراجات کے لیے کچھ ہے۔ بس لوگ صرف یہ کہیں گے اور ہم صرف یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ نے اسی طرح سوچا، آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگے۔ کبھی کسی کے باتوں میں مت آنا، بس اپنا ایٹیچیوڈ اپنے ساتھ لے کر اور جانا، سفر شروع کرنا۔ اگر آپ لوگوں کے باتوں میں آئے تو آپ کبھی آگے نہیں جاؤ گے۔ خدا یہ لوگ آپ کو کبھی اچھے نہیں بولیں گے، یہ لوگ آپ کو کبھی ایسے فیصلے نہیں دیں گے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ ہمیشہ آپ کے مذاق اڑاتے ہیں اور جب وہ بولتے ہیں کہ آپ اسے کبھی نہیں کر سکو گے، لیکن آپ محنت کرنا، کوشش کرنا، ٹرائی کرنا، جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے، یہی لوگ آپ کے پیچھے تاڑیاں بجائیں گے۔ وہ بولتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ ناکام ہو جائے، یہ پتہ نہیں کس طرح کامیاب ہوا۔ اپنے ایٹیچیوڈ اور اپنے صلاحیتوں پر یقین کرنا اور آگے بڑھنے کا ہمیشہ سوچ کرنا، کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ خدا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو رسی سے باندھنے کی طرح لے کر چلنا، باقی دنیا میں کسی کا راج نہیں ماننا، دنیا میں کسی کا راج کو قبول نہیں کرنا۔ اگر آپ خدا کے بغیر کسی اور کا راج مانتے ہیں، آپ ایک تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو جاؤ گے اور کبھی عزت نہیں پاؤ گے، بس اسی طرح پیچھے ہٹ جاؤ گے۔
اور ڈرنا شروع کرو گے۔ یاد رکھو جو ڈرتا ہے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ذہنی قید سے آزاد کر لو اور اپنے آپ کو ایک اچھی زندگی جینے کا صلاحیت رکھو اور اسے اچیو کرو اور ہمیشہ یہ سوچتے رہو کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ سب جو ہوتے ہیں یہ سٹارٹنگ میں امپاسبل ہوتے ہیں، سٹارٹنگ میں ہارڈ ورک مانتے ہیں۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں آخر میں وہ خود بولیں گے کہ آئی ایم پاسبل۔ اگر آپ محنت کریں گے، آپ کوشش کریں گے، کبھی آپ کا محنت ضائع نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اسی گدے کی طرح ذہنی قید سے آزاد کر لے اور پرسکون زندگی جینے کے